علامہ اقبال کی شخصیت بہت ہی کثیر الجہاد ہے. وہ اپنے اندر اپنی شخصیت میں شش جہاد رکھتی ہے. ایک جہد سے اقبال کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شاعر اسلام جو پوسٹر میں لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام پوری کائنات کے لیے داعی اللہ ہے اور اس کے رسول بھی داعی اللہ ہیں. اور قرآن مجید میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. کائنات میں 1,24,000 یا 1,80,000 پیغمبران اعظام تشریف لائے، لیکن کوئی پیغمبر پوری کائنات کے لیے نہیں تھا. کوئی پیغمبر کسی طبقے کے لیے تھا، کوئی پیغمبر کسی علاقے کے لیے تھا. کبھی کبھی ایک سے زائد پیغمبر بھی ایک ہی وقت میں جلوہ افروز ہوئے. لیکن قربان جائیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ورود مسعود ہوا وہ ساری کائنات کے لیے ہوا. اب کائنات ایک ہے یا دو ہے؟ عالم ایک ہے یا دو ہے؟ ہم قرآن ہی سے دریافت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو کتنا وسیع و عریض علاقہ ہے رسول اللہ کا. اللہ نے رسول اللہ کو اپنی ساری سلطنت عطا کی. اللہ پوری کائنات کا جہاں خالق ہے وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مالک بنا دیا. تو اللہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام آفاقیت لیے ہوئے ہے، ایسا مذہب ہے جو پوری کائنات ہی نہیں بلکہ سارے عالمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اسلام کا رسول بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو 14ویں صدی میں 20ویں صدی کے آغاز میں جس شاعر کی اٹھان ہوئی وہ شاعر آپ کا اور ہمارا شاعر اسلام ہے، یعنی علامہ اقبال. اقبال کی جو پیغام ہے وہ پیغام بہت اونچا، بہت پھیلا ہوا اور پورے ششجہات کو حاوی ہے. اقبال نے اردو میں بھی کلام پیش کیا، اقبال نے فارسی میں بھی کلام پیش کیا. لیکن ہم اردو زبان کی میں جو شاعری ہے ان کی بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے اور ارمغان حجاز کا آدھا حصہ اردو میں. یہ 3.5 مجموعے جو اقبال سے متعلق ہیں، ان کی شاعری سے متعلق ہیں، یہی سب کچھ اتنے ہی میں ہم غلطان ہیں، اتنے ہی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور اتنے ہی میں ہم اقبال کو تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی اقبال ہاتھ نہیں آتے. یہ بالکل واقعہ ہے. اقبال چونکہ بہت وسیع اور عریض ہیں، ان کی افکار اور نظریات بھی بہت وسیع و عریض اس لیے ہیں کہ اسلام سے وہ وابستہ ہیں، عشق رسول سے وہ وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کا دامن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اقبال. اور اقبال بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے یا الہی وہ اوروں کو بھی دکھلا دے. جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے. اب علامہ اقبال نے کیا دیکھا؟ اچھا، اقبال خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی شاعری جو سامنے ہمارے نظر آ رہی ہے یہ شاعری سب کچھ نہیں ہے. بولے عثمان بھائی
مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عثمان بھائی بھی یہاں تشریف لائے، اور بھی بہت سارے برادران ملت اسلامیہ اور معززین شہر یہاں جلوہ افروز ہیں، علماء کرام بھی ہیں۔ حاضرین، میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ اقبال کا مقصد شاعری تھا کیا؟ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، میں جو کچھ کہ میری خیالات ہیں، پریشان کا مطلب یہ کہ پھیلے ہوئے میرے جو خیالات ہیں، اس کو میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو محض شاعری نہ سمجھ۔ میں ہوں محرم راز درون خانہ، درون میں خانہ، میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں رازہائے سربستہ تک پہنچا ہوں، اس لیے وہ چیزیں جو رازہائے سربستہ ہیں، حقیقت اشیاء یعنی اشیاء پر، دنیا میں جتنی اشیاء ہیں یہ سب کے سب پر واضح اور منکشف نہیں ہے، اس پر کئی پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو ہٹانے کا کام میں کرتا ہوں تاکہ لوگ اشیاء کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ شاعری کو میں نے اس لیے استعمال کیا ہے، شاعری بیکار بھی نہیں ہے بھائی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ شاعری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان الشعر لمن الحکمہ، شاعری میں حکمت و دانائی کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور شاعری نثر کے مقابلے میں زیادہ اثر پذیری رکھتی ہے، اس لیے میں نے شاعری کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا، ورنہ شاعری میرا مقصد نہیں ہے، شاعری مقصود نیست بھی کہا فارسی میں بھی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اردو کا جو کلام ہے ان کا 3.5 مجموعات پر مشتمل ہے، جبکہ فارسی میں اگر آپ جائیں گے تو more than 70% شاعری ان کی فارسی میں ہے، only 25 to 30% شاعر poetry in Urdu is available of اقبال۔ تو علامہ اقبال کی شاعری جو اردو میں ہے، ہم اردو والے ان کے اشعار کو سمجھنا تو درکنار، میرا خیال ہے بلکہ میرے تجربات، میں نے تجربات سے گزرے ہیں، اپنے آپ کو میں نے گزارا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، عالم یعنی یوں سمجھے کہ نیشنل انٹرنیشنل سیمیناروں میں بھی جب اقبال کا شعر پڑھتے ہیں کوئی تو اکثر و بیشتر قرأت شعر ان کی محتاج اصلاح ہوتی ہے، اور وہ آئے فلاں سے فلاں یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے بھئی ہم ان پر کچھ کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال جیسا چاہتا ہے اس کے شعری سرمائے کو سمجھنے کا، جس انداز میں اقبال سمجھانا چاہتے ہیں ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اقبال کیا چاہتے ہیں؟ فارسی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مرا بنگر کہ در ہندوستان امی بینی، ارے مجھے تم دیکھو کہ میں ہندوستان میں علامہ اقبال کو حب وطن محب وطن کی حیثیت سے بھی پیش کیا گیا ہے اور جاتا رہا ہے، علامہ اقبال کو عورت کی یعنی خاتون کا تحفظ کے حوالے سے بھی اقبال کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے، علامہ اقبال کو سیاسی نظریے کے اعتبار سے بھی حکومتیں کیسی کرنا چاہیے اقبال کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے۔